جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں نئی نسل کو اسلاف سے دور کرنے کی اور بدگمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء بیزاری مہم چل رہی ہے، اولیاء بیزاری مہم چل رہی ہے، دینی بیزاری مہم چل رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نئی نسل کا رشتہ اللہ والوں سے کسی طرح سے منقطع ہو جائے۔ جتنا بھی ہمارا 1400 سال کا سرمایہ ہے تصوف کا، اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہہ کر کہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ سب یہ لوگوں کے گڑے ہوئے قصے ہیں، یہ کرامتیں، یہ ولایتیں، یہ روحانیتیں، یہ اولو العزمی، یہ اسلام کی اشاعت، یہ سب ایسی عقیدت مندیوں کی دیو مالائی کہانیاں ہیں۔ تو کیا واقعی اللہ والے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے؟ کیا واقعی یہ صرف چند لوگوں کے دماغ کی اپج ہے؟ پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے جو عنوان آ رہا ہے اس پر یقین اسی وقت مضبوط ہوگا جب آپ پہلے سمجھیں گے کہ یہ گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے۔ لیکن چونکہ جس کی جتنی عقل ہوتی ہے وہ اتنی بات کرتا ہے، مادیت کا دور ہے، لوگ وسائل پر، ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہیں، روحانیت سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ اور یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں لوگوں کا روحانیت سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یورپ کی دنیا اور دوسرے بر اعظموں کی دنیا یہ روحانیت کی طرف تیزی کے ساتھ آ رہی۔ جن کے پاس روحانیت تھی وہ روحانیت سے دور ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے کبھی روحانیت کا کبھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ روحانیت کے قریب آنے، روحانیت کے متلاشی ہے۔ اللہ والوں کا ذکر قرآن میں الگ الگ رنگ میں موجود ہے، اور یہ بات پہلے میں اپنے نوجوانوں کو بتا دوں، سننے والوں کو، کہ قرآن اشارے کرتا ہے اور پھر تمہارے اوپر چھوڑتا ہے کہ تم اس میں تدبر کر کے، غور کر کے کتنا سمجھتے ہو۔ جیسے سمندر کے اندر صرف پانی نظر آتا ہے، لیکن صرف پانی نہیں ہے، اس کے اندر تو خزانے موجود ہیں۔ لیکن وہ خزانے لائے گا کون بھائی؟ جو تیراک ہوگا وہی لائے گا، اور صرف ہر تیراک بھی خزانے نہیں لا سکتا۔ جو گواز ہوگا، جو واقعی غوطہ خور ہوگا، تہہ میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، سانس روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ سیپ کو اور موتی کو اس کی جانچ اور پرکھ رکھتا ہے، وہی اس میں سے تلاش کر کے لائے گا۔ ہر بندہ اگر دریا میں اتر جائے تو وہ جان بچانا تو دور کی بات، اس کی خود جان چلی جائے گی۔ ہر بندہ تیراک نہیں ہو سکتا، اور ہر تیراک گواز بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر رطب و یابس کا بیان اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ شیطان ہے، اس کا ذکر قرآن میں، جنات ہے، اس کا ذکر قرآن میں، جنت ہے، اس کا ذکر قرآن میں، جہنم ہے، اس کا ذکر قرآن میں، آسمان ہے، فلکیات ہے، ارضیات ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، افق ہے، شفق ہے، سب کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ انسان جتنی تحقیق کرتا جائے گا اتنا قرآن پر اس کا یقین مضبوط ہوتا جائے گا۔ ولیوں کا ذکر قرآن میں کہا ہے، ایک آیت جو ہم بار بار پڑھتے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے۔ کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے، اس پہ ہمارے علماء جب درسگاہ میں پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جو آیت ہوتی ہے، جو حدیث ہوتی ہے، تو اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اصول بیان ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دلالت النص،
اشارت النص، اقتضاء النص، یہ نصوص ہوتے ہیں جس سے آیتوں کو حدیثوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اشارت النص کے طور پر آیت سے اشارے کیا ملتے ہیں؟ ولیوں کو نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ اب بات یہ ہے کہ غم کس کو ہوتا ہے؟ جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی اس کو غم ہوتا ہے، ٹھیک؟ جس کے پاس نعمت، اولاد نہیں ہے، غم ہے مجھے اولاد نہیں ہے، ٹھیک؟ مال نہیں ہے، غم ہے مجھے مال میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب نعمت نہ ہو تو غم ہوتا ہے، اور نعمت آ جائے تو خوف ہوتا ہے۔ اولاد نہیں ہے غم، اولاد ہے خوف ہے میرے بچوں کو کچھ ہو نہ جائے، دولت ہے خوف ہے دولت چلی نہ جائے۔ تو جب نعمت نہ ہو تو غم ہوتا ہے اور نعمت ہو تو خوف ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ ان کو غم ہے نہ خوف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے ہر نعمت عطا کر دی ہے، اس لیے ان کو غم نہیں ہے، اور خوف اس لیے نہیں ہے کہ نعمت دی ہے تو چند دن کے لیے نہیں دی ہے، نعمت ان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی، اس لیے ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ اب قرآن آگے بیان کرتا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کو نہ غم ہے نہ خوف؟ وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے ان کو دوست کہا، یہ قرآن ہے۔ 11ویں پارے میں تو یہ آیت موجود ہے، سب لوگ، ہم تو سنیوں کا بچہ اس آیت کو یاد رکھے ہوئے، ٹھیک؟ قرآن مقدس کی آیت ہے نا، ان کو وہ ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہیں۔ اب اللہ جن کو اپنا دوست کہے، غور کریں، دوست جو ہوتا ہے وہ اپنے یار کے ساتھ بیٹھتا ہے، یار کا ہمنشین ہوتا ہے، اور پھر یار اس کی خوشی کے لیے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے لیکن بلا تمثیل۔ تو یہ لوگ اللہ کے ہمنشین لوگ ہیں۔ اللہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ چلنے پھرنے سے پاک ہے، اللہ گمان میں آنے سے، وہم میں آنے سے پاک ہے، زبان میں آنے سے پاک ہے، لیکن یہ اللہ کے ہمنشین لوگ ہیں۔ اور اللہ خود فرماتا ہے یہ کتنے قریب ہے اللہ کے، تو ارشاد فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، کہ یہ جو میرے ولی ہیں وہ میری چادر غیرت میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے، دامن غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یہ کون ہے ولی لوگ؟ تو کہا ان کی نشانی یہ ہے الذین آمنوا، وہ صرف مومن ہے، یعنی اللہ کے ولی مومنوں میں ہوں گے، ایمان والوں میں ہوں گے۔ کافروں میں اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، منافقوں میں اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، گمراہوں میں اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، بدعقیدوں میں اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، وہ صرف مومن ہوں گے۔ اور ہر مومن بھی ولی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ مومن بھی ہے اور متقی بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیہ کریمہ ہے۔ اب ولی کی شان قرآن نے بیان کر دی، حدیث میں کیا ہے ولی کی شان؟ یہ اتنی دور مالیگاؤں سے سفر کر کے اجمیر شریف جاتے ہو، کائے کے لیے جاتے ہو؟ دعا کے لیے۔ کہ چوچا شریف جاتے ہو، کائے کے لیے جاتے ہو؟ دعا کے لیے۔ کلیئر شریف جاتے ہو، کائے کے لیے جاتے ہو؟ دعا کے لیے۔ وہاں جا کے دعا ہی کرتے، اور کیا کرتے بھئی؟ عام طور پہ مقصد تو دعا ہی ہوتے، تو کیا خانقاہ اشرفیہ میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مسجد رسول اللہ میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دعا کے لیے کیوں جاتے؟ تو بات یہ ہے یہاں کرے گا دعا تو اللہ تو قبول کرنے والا ہے، وہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی محبوب ہو، جب اس کے پاس کھڑے رہ کر کرے گا تو جلدی قبول ہوگی، پھر جلدی قبول۔ یعنی یہ اللہ والوں کے جو گھر ہیں، ان کی چوکھٹ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ان کی چوکھٹ سے قریب ہونا بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ سیاہ ستہ جو حدیث کی 6 کتب ہے اس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، اس میں سے کچھ کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، مشہور ہے، لیکن اس سے کچھ آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہ میں تمہید اس لیے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے کانوں پر دائیں بائیں سے آواز آ رہی ہے، نوجوان لڑکوں کے دل و دماغ کے اندر ولیوں کے خلاف بھرا جا رہا ہے، اور یہ کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، سب فضول ہے، ایسی گڑی ہوئی باتیں، یہ بابا لوگ ولی لوگ کچھ نہیں، یہ لوگ ان کو کچھ نہیں، ان کی حیثیت کچھ نہیں. اور لوگ انٹرنیٹ کے نابالغ محققین سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ ان کے عقیدے جو ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارے علماء تو قرآن حدیث جانتے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، جب آپ کے علماء قرآن حدیث نہیں جانتے تو پھر کون جانتا قرآن حدیث؟ حدیث سنیے، حدیث صحیح ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن اس سے نتیجہ کچھ خاص اخذ کرنا ہے، مخدوم پاک کے فیضان سے کچھ خاص نتیجہ اخذ کرنا ہے. دیکھیے حدیثیں قرآن سب پڑھتے ہیں، لیکن تدبر کے بعد جو نتیجہ نکالنا ہوتا ہے وہ آپ کے ایمان اور یقین کی بات ہوتی ہے، آپ پر فیضان اور کرم کی بات ہوتی ہے. آپ نے سنا یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، 99 لوگوں کا وہ قاتل تھا. قتل کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یار سدھر جانا چاہیے، میں نے سدھر جانا چاہیے. مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، روایت سیم وہی ہے، بس اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. سدھرنا چاہیے. انسان کے دل میں جب یہ بات ہے نا کہ میں نے سدھرنا چاہیے تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اور وہ سدھرنے کے لیے، اب وہ سدھرنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ اس نے کسی سے مسئلہ پوچھا. ایک صاحب مل گئے، ایک عالم صاحب، اس سے پوچھا کہ حضرت میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اب میں سدھرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے ہی نابالغ محققوں کی طرح وہ رہا ہوگا، اور اس نے کہہ دیا کہ 99 قتل کرنے کے بعد آپ سدھر رہا ہے، تو جا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. 99 لوگوں کو مار ڈالا، اس کا مرڈر کر دیا، تو جہنمی ہے. تو وہ تھا سرفراہ. اس نے کہا کہ پھر 99 ہی کیوں؟ جی کہ جب جہنمی میں جانا ہے تو پورا 100 کا عدد ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ پھر 100 تو ہی ہے، اور اس نے اس کو قتل کر دیا. لیکن قتل کرنے کے بعد بھی دل کے اندر کچھ لو لگی تھی. سوچا یار سدھرنا چاہیے، 100 تو ہو گئے لیکن سدھرنا چاہیے. اس کو پھر کوئی صاحب دل ملا، اس کو کوئی صاحب دل ملا، اہل الذکر ملا. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو پوچھنا کچھ ہے تو ذکر والوں سے پوچھو، خشکے لوگوں سے مت پوچھو، جن کے دل کے اندر عشق کی شمع جل رہی ہے ان سے پوچھو، جو صحیح طور پر رہنمائی کر سکتے ان سے پوچھو. تو اس کو کوئی صاحب دل مل گیا، اس سے کہا حضرت میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، 100 لوگوں کا میں قاتل ہوں، اب میں کیا کروں؟ 100 لوگوں کو میں نے قتل کیا، میں کیا کروں؟ تو وہ چونکہ صاحب دل تھا، اس نے کہا ایک کام کرو، یہاں اللہ والوں کی بستی ہے قریب میں، توجہ کرنا. اب آپ کی توجہ میری طرف رہے، آنے جانے والوں پہ اب دھیان نہیں. درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ فرمائیں. اس نے کہا یا قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ اور توبہ کرو، اللہ والوں کی برکت سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول بیان، اپنے صحابہ کے درمیان اللہ والوں کی شان بیان کر رہے ہیں، حضور بیان کر رہے ہیں. اب وہ بندے کا مقدر دیکھیں، اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، وہ وہاں جا نہ سکا. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ صرف ہماری جان کے سے زیادہ قریب ہے، یا ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی جان سے بھی زیادہ وہ قریب تھا؟ اللہ تو اللہ ہی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تو سب کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ کو جو جہاں سے پکارے اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے. لیکن غور کریں،
حدیث پاک میں آ رہا ہے، صحیح کی صحیح حدیث ہے کہ رہنمائی کی گئی اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جانے کی، اور وہ نکلا بھی، قدم بڑھایا بھی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو عذاب کے فرشتے تھے وہ بھی آئے، اور جو جنت کے فرشتے تھے وہ بھی آئے، اور انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے، انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا فرشتے اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ فرشتے تو اللہ کی مرضی سے آتے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کو بھی بھیجا، ان کو بھی بھیجا، کیوں؟ تاکہ یہ واقعہ بن جائے، پھر محبوب اس کو بیان کرے، اور پھر ولیوں کی شان بیان کرنے کا عنوان بن جائے۔ وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، دونوں آئے، اور اس کے بعد ان میں گفتگو بھی، ہم لے جائیں گے اور ہم لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تم کیوں لے جاؤ گے؟ بات تو صاف ہے کہ اس نے 100 لوگوں کا وہ قاتل ہے، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے۔ تو کہا وہ 100 لوگوں کا قاتل ضرور ہے، لیکن توبہ کی نیت سے وہ اللہ والوں کی طرف چلا تھا، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے۔ اب یہاں آ کر کے تھوڑا نظریہ چینج ہوتا ہے۔ یہاں تک حدیث سب بیان کرتے ہیں، لیکن اب ایک بات میں آپ سے خاص اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس کو لوگ پورا ٹرن دے دیتے ہیں کہ دیکھو توبہ کی نیت سے چلنے پر اس کو بخش دیا گیا۔ بھائیوں، اگر صرف توبہ کی نیت تھی تو آگے کا عنوان پھر کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر! دونوں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، ایک کام کرو، تم کہتے ہو کہ 100 کا قاتل ہے، تم کہتے ہو کہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی طرف چلا تھا، تو ایک کام کرو، اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کو ناپا جائے، اور اس کی لاش سے لے کر ولیوں کی چوکھٹ کو ناپا جائے۔ اگر یہ اپنے گھر کے قریب تھا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اگر یہ ولیوں کے قریب تھا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حدیث ہے، اگر نیت توبہ ہی بخشش تھی تو پھر گھر کے قریب ہونے پر جہنم کیوں؟ اگر نیت توبہ ہی کا اعتبار تھا، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، توبہ بھی ہے اس میں، لیکن جو کہتے صرف توبہ تھی، تو میں نے کہا اگر صرف توبہ تھی تو صاف فیصلہ تھا، توبہ کی نیت کیا تھا، بخش دیا گیا۔ لیکن وہاں توبہ کی نیت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ اگر اس کے گھر کے قریب یہ ہے، پتا چلا خود کی چوکھٹ کے قریب ہے تو جہنم میں ہے، اور خدا والوں کی چوکھٹ کے قریب ہے تو جنت میں۔ اور جب چوکھٹ ناپی گئی تو قدرت نے حکم دیا، زمین سمٹ جا اور اس کو میرے ولیوں کی چوکھٹ کے قریب کر دے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث ہے، اس پہ کسی کو انکار نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جن ولیوں کی چوکھٹ کا ذکر آیا، ان کے نام پتہ ہے، ان کے نسب پتہ ہے، ان کے خاندان پتہ ہے، ان کے علاقے پتہ ہے، بہرحال اتنا پتہ ہے کہ وہ سب بنی اسرائیل کے اولیاء تھے۔ ارے نادان، جب بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ کی یہ شان ہے تو وہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، اور یہ محمد الرسول اللہ کی امت کے اولیاء ہے، اور صرف اولیاء نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے۔ جب ان کی چوکھٹ کی یہ شان ہے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ کا عالم، وارث دیوا کی چوکھٹ کا عالم کیا، شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ کا عالم کیا، غریب نواز کی چوکھٹ کا عالم کیا ہو، غوث العظم دستگیر کی چوکھٹ کا عالم کیا ہو۔ ارے وہ چوکھٹ جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اندازہ فرمائے تو یہ چوکھٹ بھی برابر نہیں، جیسے بشر برابر نہیں، حجر برابر نہیں، گھر برابر نہیں، چوکھٹ برابر۔ اب بتائیں، جس مخدوم کا ذکر کر رہے ہو یا جن کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو، وہ کوئی نامعلوم، وہ تو نامعلوم اولیاء تھے، نہ نام پتہ نہ نسب پتہ، لیکن یہاں تو سبحان اللہ نام بھی رکھا گیا ہے رسول اللہ کی زبان سے۔ فرمایا نام اشرف رکھنا، اشرف نام رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے، اور آپ کی امی جان جن کا نام خدیجہ تھا، امی کا نام خدیجہ، بابا کا نام سید ابراہیم نور بخشی،